أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان للإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاک سارا پیر کامل کا ملارا رہنما حسد و حرص و عزم ہر دم حسد و حرص و عزم ہر دم اشقیاء کے دماغ جلتے ہیں زندگی میں بھی بعد مردن بھی اولیاء کے چراغ جلتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، درس قرآن کے عزیز ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں آج پھر ہفتہ وار درس قرآن کی نشست عطا فرمائی۔ دعا اللہ کریم ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، آج کا موضوع ہے مقام ولایت، کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں اور اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے۔ سفر کا مہینہ ہے، آج 9 صفر المظفر، اور میرے شیخ الشیوخ، میرے مرشد کامل، میرے مربی نعمت، غوث العالمین، سند الواصلین، امام الاولیاء حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے عرس پاک کی آخری تقریبات چل رہی ہیں۔ آج دعا کا دن ہے، تو خوش نصیب ملتان شریف میں آپ کا آستانہ کرم پر دعا میں شریک ہیں، اور ہم یہاں پر ان کے فیض یافتہ لاہور کی سرزمین داتا گنج بخش فیض عالم کے قدموں میں دعا میں شریک ہیں۔ دعا اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب ہے، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کامل کا ہونا ضروری ہے۔ جب پختہ ایمان انسان کے سینے میں ہوگا تب اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کے ایک ایک پہلو کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔
کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا والکتاب المبین، یہ روشن کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس کے اندر کوئی ابہام نہیں رکھا گیا ہے، کوئی شک اور شبہ والی بات، کسی لیت و لال سے بات نہیں کی گئی ہے، قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رب ذوالجلال نے فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف، اللہ کی ذات کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا ان کے دل پر کسی کا کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اللہ کی ذات کے ڈر کے سوا ان کے دل میں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کے ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے غم ختم فرما دیے۔ ایک ہی خوف ہوتا ہے ان کے سینے میں کہ میرے رب کی ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایک ہی غم ہوتا ہے اللہ کی ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ ان کے دلوں سے ہر خوف، ہر ڈر کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست جو ہیں، وہ اللہ کے دوست جو ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ نے تاکیدی صیغے استعمال فرمائے کہ خبردار بے شک میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ جس کی دوستی، جس کی یاری اللہ کے ساتھ پکی ہو جائے، اس کے دل میں دنیا کے کسی درندے کا، کسی وحشی کا کوئی خوف رہتا نہیں ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ اب انسان سوچنے پہ آئے کہ ان کی کیا نشانی ہوگی، اللہ کے دوستوں کی نشانی کیا ہوگی، تو رب کائنات نے قرآن کی اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان میں کامل ہیں، وہ ایمان میں کامل ہیں۔ ان کا ایمان کس طرح کا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ان کا کلمہ پڑھ کے گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کس انداز میں نماز کو قائم کرتے ہیں؟ اس انداز میں نماز قائم کرتے ہیں کہ حالت نماز کے اندر پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور ان کی رکعتیں پھر بھی مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کے اندر پابند ہیں، نماز کے اندر پختہ ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اس انداز میں سجدہ کرتے ہیں کہ سجدے کو بھی ناز آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں اس انداز میں کہ رکوع کو بھی ناز آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اس انداز میں کہ قیام کو بھی ناز آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو دعا کے ذریعے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو الفاظوں کو بھی ناز آ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب گردنیں کٹواتے ہیں تو پھر شہادت کو بھی ان پہ ناز آ جاتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ان کی نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تقیہ اور بھروسہ ہوتا ہے یہ جو خرچ کر رہا ہوں اس کا کئی گنا مجھے اللہ کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ ہم جمع جوڑ کرتے ہیں، خرچ نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، وہ اس انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں اس سے بھی کئی گنا دوگنا عطا فرماؤں گا۔ اس یقین، اس پختہ عزم کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے ایمان کی پختگی اس انداز میں ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جاتا ہے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ قیامت کے قائم ہونے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے قیامت قائم ہونی ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کا سامنا کرنا ہے،
ان کو خبر ہے رسول اللہ کی زیارت ہوگی، ان کو معلوم ہے اعمال کی وہاں پر جزا اور سزا ملے گی، ان کو معلوم ہے کہ میرا حساب ہونا ہے۔ فرمایا کہ ان کا اتنا پختہ ایمان ہے، اللہ نے سند دے دی ان کے لیے۔ کیا سند دی؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا ہدایت بھی اللہ نے انہی کو دی ہے، کامیابی بھی اللہ نے انہی کو دی ہے۔ الذین آمنوا، اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان میں پختہ ہے، کامل ہے۔ وکانوا یتقون، وکانوا یتقون، اور ان میں اللہ کا ڈر ہے، ان میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ڈرنے کا انداز کیا ہے؟ فعل الحسنات ترک السیئات، اسی ڈر میں وہ برے کاموں کو چھوڑتے جاتے ہیں، اچھے کاموں کو اپناتے جاتے ہیں، اچھائی کو نہیں چھوڑتے، برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ رب سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن میں یہ نشانیاں پائی جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ آپ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے دنیا میں جو دن اور رات کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر شام کو کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات مشینری کی طرح گھومتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک وہ پیسے اکٹھا کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ سارا دن کھاتے پیتے رہے، پھر بھی بچے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیا کھلایا ہے؟ لیکن فرمایا اولیاء کرام کا وصف یہ ہے، تمہیں سارا دن وہ قیام میں، رکوع میں، سجود میں اللہ اللہ کر رہے ہوئے نظر آتے ہو۔ کبھی وہ خود اللہ اللہ کر رہے ہیں، کبھی وہ مخلوق سے اللہ اللہ کروا رہے ہیں، کبھی وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ کی مخلوق کو نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی خود قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی رب کی مخلوق کو پڑھا رہے ہیں۔ سارا دن تمہیں لگے گا کہ بظاہر یہ محنت مشقت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، پھر بھی ان کے آستانے پہ جاؤ گے کئی ہزار بندہ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے لنگر کھا رہا ہوگا، کئی ہزار بندہ ان کے دریائے رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تمہیں ان کی فیکٹریاں نظر نہیں آتی، کارخانے نظر نہیں آتے، مگر پھر بھی بھوکے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں، پیاسے اپنی پیاس کو مٹاتے ہیں، اور جو طریقت اور علم کے متلاشی آتے ہیں اللہ ان کو ان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بشارت ہے کہ یہاں بھی ان کے دسترخوان ہیں، وہاں بھی ان کے دسترخوان ہیں، یہاں بھی ان کی نگاہیں ہیں، وہاں بھی ان کی نگاہیں ہیں، یہاں بھی رب ان پر راضی ہے، وہاں بھی رب ان پر راضی ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے آگے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے جو اپنے دوستوں سے وعدے کر رکھے ہیں وہ میرے وعدے بدلتے نہیں ہیں، وہ میرے وعدے بدلتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اپنے ہمیشہ ولیوں کے ساتھ ہوں۔ اور آگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ بہت بڑے۔ ولا يحزنک قولهم، ان کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس پر غم نہ کیا کرو۔ اللہ کے ولیوں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ولا يحزنک قولهم، ان کی باتوں پر غم نہ کیا کرو، ان کی باتوں پر غم کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، ساری عزتیں تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو عزت عطا فرما دے، اللہ کی مرضی ہے جس کو حسد کی آگ میں جلا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت دے دے، سب کچھ اس کے کارخانہ قدرت کے اختیار میں ہے۔ ساری عزتیں جب اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو داتا بنا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو مردود بنا دے، اللہ کی مرضی ہے کسی کو خواجہ بنا دے، اللہ کی مرضی ہے کسی کو فرید بنا دے، اللہ کی مرضی ہے کسی کو مجدد الفسانی بنائے، یا اللہ کی مرضی ہے کسی کو بہاؤدین زکریا ملتانی بنا دے۔
ان العزت للہ جمیعا، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ السمیع العلیم، وہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے۔ قرآن کی آیات بینات آپ نے سنی، ان کا ترجمہ سنا۔ اب آتے ہیں اللہ کے ولی کی طرف، غوث العالمین، امام الواصلین، حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ یہ وہ شیخ الشیوخ ہیں، قریشی نوجوان ہیں، سرکار کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے۔ کوٹ کروڑ میں آپ کی ولادت، دیپال پور کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، وہاں کے محدثین سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر مدینہ المنورہ میں، وہاں مسجد نبوی میں سرکار کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر علوم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید حفظ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر کرتے ہیں۔ علوم حاصل کر لیے، کملی والے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے عرض کرتے ہیں، نانا جان دل کرتا ہے ساری حیاتی یہی گزار دوں، ساری حیاتی یہی گزار دوں۔ کملی والے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، میں پترا اسی تنوی اس واسطے نہیں سی پڑھایا، ہم نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ یہی گوشہ نشینی اختیار کرو، جاؤ میری امت کی پیاس کو بجھاؤ۔ غوث العالمین وہاں سے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ سے فلسطین کی سرزمین پہ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، وہاں اولیاء کاملین سے پھر سند حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا تعلق علم قرآن اور علم حدیث کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ان علوم سے عاری ہو جاتے ہیں وہ نشے پہ چرس پہ لگ جاتے ہیں یا بھنگ پہ لگ جاتے ہیں۔ جن کا ان علوم کے ساتھ تعلق نہیں نہ ہوتا وہ فقیری کو نشہ بنا لیتے ہیں، نشے کو فقیری بنا لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے کہ ان کی زبان قرآن پڑھ رہی ہو، دل فرمان رسول بیان کر رہا ہو۔ آپ فلسطین تشریف لاتے ہیں، فلسطین سے پھر حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، پھر وہاں سے آپ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں۔ کہاں تشریف لاتے ہیں؟ بغداد شریف لاتے ہیں، جہاں پر علاقہ سہرورد میں سلسلہ سہروردیہ کے عظیم شہنشاہ شیخ الشیوخ عارف باللہ، جن کے مزار پر انوار پر لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الشیوخ ہے۔ بغداد شریف میں ہم گئے تو بغداد شریف میں ہر ولی کے مزار پر ہم پہنچے، بڑے بڑے شیوخ کی بارگاہ میں، بڑے بڑے شیوخ، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں، حضرت سیدی شکتی کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر شبلی نعمانی، خواجہ معروف قرخی، بہلول دانا، حضور غوث العظم سرکار، بڑے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی۔ لیکن جب میں گیا نا آستانہ کرم سہروردیہ میں، اپنے شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں سب سے بڑا خطبہ آپ کے مزار پر لکھا ہے، کم از کم 72 سے زیادہ آپ کے القابات لکھے ہیں، 72 سے زیادہ آپ کے القابات لکھے ہیں۔ اور وہ القابات دیے کس نے ہیں؟ غوث اعظم جیلانی، قطب الربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز مکانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ آپ نے فرمایا اے شہاب الدین تو باقی باللہ ہے، شہاب الدین تو عارف باللہ ہے، شہاب الدین تو سند الوارثین ہے، شہاب الدین تو اولیاء کاملین ہے۔ آپ نے آپ کو القابات عطا فرمائے، کیونکہ شیخ شہاب الدین کی 40 سال تک تربیت حضور غوث اعظم نے خود فرمائی ہے۔ کتنے عرصے تک؟ 40 سال تک۔ میرے شیخ الشیوخ حضرت شیخ صاحب حضرت عمر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین سے جاتے ہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں۔ جب آپ سلسلہ سہروردیہ کی اس عظیم شہنشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو شیخ الشیوخ راستے میں کھڑے آپ کا استقبال کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ ایک بیل گاڑی پر سوار ہیں، بیل گاڑی پر سوار ہیں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی اپنے آستانہ کرم پر کہ جمعہ کے دن ہم وہاں پہنچے۔
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے وقت وہاں پر مجھے عصر کی نماز کی ادا وقت کی نماز کی امامت کرانے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ میرے سلسلے کے بزرگوں کی مجھ سے محبت ہے، یہ ان کی کرم نوازی، ان کی عطا ہے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہمارے سلسلہ کے سب سے بڑے بزرگ ان کے آستانے کی جامع مسجد میں نماز کی امامت کے فرائض انجام دینا، یہ مجھ جیسے گناہگار کو سعادت حاصل ہوئی۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو شیخ شہاب الدین سہروردی راستے میں کھڑے ہیں، آپ نے بیل گاڑی والے کو اشارہ کیا رک جاؤ، وہ رک گیا، پیچھے کی طرف آئے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں بہاؤالدین تم ہو؟ بہاؤالدین تم ہو؟ آپ فوراً گاڑی سے نیچے اترے، عرض کی حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو میں 10 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 10 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور مجھ جیسے نکمے کا انتظار 10 سال سے؟ فرمایا ہاں 10 سال پہلے رات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ ایک میرا بیٹا نام اس سے بہاؤالدین ہوگا، وہ تیرے پاس آئے گا، اس کی سواری اس انداز میں ہوگی، اس راستے پہ آئے گا، جب وہ آئے اس کو بیعت بھی کر لینا، ولایت کا خرقہ بھی عطا فرما دینا۔ آپ نے وہی راستے میں کھڑے کھڑے آپ کو بیعت فرمایا اور آپ کو خرقہ ولایت عطا فرمایا اور آپ کو دستار ولایت عطا فرمائی۔ مریدوں نے کہا جی ابھی تو قریشی جوان آیا، آپ نے سب کچھ دے دیا۔ تو میں نے نہیں دیا، مجھے رسول اللہ نے اس کی امانت سونپی تھی، میں نے آج عطا کر دی ہے، یہ میں نے خود سے نہیں دی ہے، یہ میں نے خود سے نہیں دی ہے۔ غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے سنا چکا ہوں، وہ گھاس کاٹنے کا واقعہ، وہ جانور ذبح کرنے کا واقعہ۔ ان واقعات کے بعد آپ کے شیخ فرماتے ہیں بہاؤالدین کیا تم کبھی جلال الدین تبریزی سے ملے ہو؟ عرض کی حضور ملا ہوں، زیارت کی ہے۔ میں حضرت ابو سعید مخزومی سے ملے ہو؟ عرض کی حضور ملا ہوں۔ فرمایا جاؤ ان سے پھر ملاقات کرو، ان سے پھر ملاقات کرو۔ عرض کی حضور آپ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرمایا 74 سال ہو گئے ان دونوں بزرگوں کو، 74 سال ہو گئے، وہ 2 دن میں ایک کھجور کے ساتھ دونوں روزہ افطار کرتے ہیں، روٹی کھا کے نہیں دیکھا انہوں نے، ایک کھجور کے ساتھ 2 دن میں یہ دونوں روزہ افطار کرتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، پھر نیا روزہ رکھتے ہیں۔ 74 سال میں کبھی رات کو انہوں نے نیند پوری نہیں کی ہے اور ایک ہی مصلی پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دن اور رات میں یہ دونوں بزرگ 3 قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں، 3 قرآن مجید یہ مکمل کرتے ہیں۔ ہم تو رمضان شریف کے اندر قرآن کو دیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ایک دن ایک رات میں 3 قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے تو یہ مقام حاصل ہوئے ہیں کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، ان کا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ ہے۔ آج جتنے ہم قرآن سے دور ہو گئے، ساری منازل بھی ہم سے دور ہو گئی۔ تو حضرت شیخ الشیوخ غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی عرض کرتے ہیں حضور یہ دونوں کہاں ملیں گے؟ فرمایا فلاں پہاڑ کے غار میں ملیں گے، فلاں پہاڑ کے غار، بیٹے آپ وہاں پر چلے جاؤ۔ آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی وہاں پر تشریف غار میں جب داخل ہوتے ہیں تو دونوں بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بہاؤالدین 3 سال ہو گیا ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، 3 سال ہو گئے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے اپنا مصلی کھینچا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نیچے بچھا دیا۔ فرمایا اس مصلی پر 74 سال ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، رب ہم سے راضی ہو گیا ہے، اب یہ مصلی ہم تمہیں تحفۃ عطا فرماتے ہیں،
اس مصلی پر آپ عبادت کرو گے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا اس مصلی کے اوپر کھڑے ہونے لگتے ہیں تو ان بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کہ میں کہاں اور یہ مصلی کہاں، میں کہاں اور یہ مصلی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام جس مصلی پر نماز پڑھاتا ہے، اگر کوئی غیر امام اس مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اس کے ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں بغیر امام کی اجازت کے۔ امام اجازت جب تک نہ دے اس مصلی پر کوئی بندہ غیر امام کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ مصلی عام مصلی نہیں ہے، وہ مصلی عام مصلی، وہ نائب رسول کا مصلی ہے، وہ نائب رسول کا مصلی، جس کو امام اجازت دے دے کہ تو اس مصلی پر کھڑا ہو جا، فرمایا اللہ اس کی ساری حیاتی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ساری حیاتی کے گناہ معاف فرما۔ یہ تو امت کے ایک امام کی شان ہے، تو اس امت کے ایک ولی کی شان کیا ہوگی؟ اور جس مصلی پر کھڑے ہو کر دو ولی کامل نے 74 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو اور ایک رات کے اندر 2 رکعت میں 3 قرآن پڑھے ہو، تو اس مصلی کی عظمت اور شان کیا بن گئی ہوگی۔ اب زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر پھل بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کھانا کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم عرض کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں یہاں اس مصلی پر نماز پڑھتی ہوں، یہ کھانا وہاں سے آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا جہاں مریم نماز پڑھ رہی ہے جس مصلی پر، اس مصلی کی بڑی برکت ہے، بڑی شان ہے، اس جگہ کی بڑی عظمت ہے، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا مریم اگر تو کہے تو میں تیرے مصلی پر کھڑا ہو کر رب سے ایک بات نہ پوری کروا لوں؟ سمجھے نہیں میری بات کو؟ کہا کہ مریم اگر تو کہے، جس کا مصلی ہو اس سے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ مریم اگر تو کہے، زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، یحییٰ علیہ السلام نے یحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اس وقت کے جتنے نبی تھے سب نبیوں کی یحییٰ علیہ السلام سردار تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مریم اگر تو کہے تیرے مصلی پر کھڑا ہو کر میں اپنے رب سے ایک بات نہ منوا لوں؟ مریم علیہ السلام ہٹ جاتی ہیں، اپنا مصلی زکریا علیہ السلام کو دیتی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، دعا کرتے ہیں مالکہ زکریا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ نیک پتر عطا فرما، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام مصلی مریم پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ ابھی آپ کے دعا کے الفاظ مکمل نہیں ہوتے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں اسی مصلی پر کھڑے ہیں، فنادت الملائکہ، فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں اے زکریا اپنی دعا کو مکمل کر لے، رب تمہیں بیٹے کی بشارت دے رہا ہے۔ فرمایا زندہ باد، فرمایا کہ زکریا اپنی دعا کے الفاظ مکمل کر، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے آپ کو بیٹا عطا کرے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا، نام اس کا یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمات من اللہ، وہ اللہ کی ہر پچھلی باتوں کی تصدیق کرے گا، ایسا بیٹا ہوگا جو پڑھا لکھا ہوگا، جو اللہ کی ہر کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یحییٰ پیغمبر پڑھے لکھے ہوں تو بڑی شان والے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول نہیں، وہ
وہ نبی ہیں، وہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہو، شریعت بھی عطا کی ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نبی و پیغمبر ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے، رب پیدا ہونے سے پہلے فرما رہا ہے کہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے۔ یحییٰ پیغمبر جو نبی ہیں ان کی شان یہ ہے، تو میرے آقا جو امام الانبیاء ہیں، جو صرف رسول نہیں، رسولوں کے بھی امام، رسولوں کے بھی سردار، خاتم النبیین، سید المرسلین ہیں، میرے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی؟ یحییٰ پیغمبر کے لیے دعا کی ہے زکریا پیغمبر نے مصلی مریم پر کھڑے ہو کر، تو آنے والے بچے کی یہ شان ہے۔ میرے نبی کے لیے دعا کیا ابراہیم خلیل نے، ابراہیم خلیل نے مقام ابراہیم کے پتھر پر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ربنا وابعث فیہم رسولا، انہوں نے کہا مولا بیٹا عطا کر، انہوں نے کہا مولا رسول عطا کر، انہوں نے مانگا بیٹا، انہوں نے رسول، یا اللہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹا عطا کیا، اللہ رسول بھیج جو تیرے بندوں کا سہارا بنے، جو تیرے بندوں کا کیا کرے آ کر یزکیہم ان گندوں کو پاک کرنے والا، گناہگاروں کو صاف کرنے والا ہو، بچھڑوں کو تیری ذات سے ملانے والا ہو۔ تو یہ مصلی جو ہے، مصلی کی بڑی شان ہے۔ اور آقا میرے کیا فرماتے ہیں، میری امت کے علماء العلماء کانبیاء بنی اسرائیل، میں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی شان کے برابر ہیں۔ اگر وہاں پر زکریا علیہ السلام کی دعا، ان کا مصلی بی بی مریم کے مصلی کی یہ شان ہے، میرے نبی کی امت کے اولیاء کے مصلی کی شان کیا ہوگی؟ حضرت جلال الدین تبریزی، حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت ابو سعید مخزومی جو ہیں یہ داتا علی حجویری کے مشائخ میں سے ہیں۔ آپ داتا صاحب کا شجرہ نسب جا کے پڑھ کے دیکھو نا، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ داتا صاحب کی شجرہ نسب کے اندر یہ بزرگ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے مصلی حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی کو عطا فرمایا، کہا کہ بیٹے اس پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر۔ آپ اس مصلی پر کھڑے ہوئے تو جس چٹائی پر وہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے، جس چٹائی پر وہ بیٹھے تھے اس چٹائی کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر ایک خربوزہ نکالا، خربوزہ نکال کے کہتے ہیں بہاؤالدین اس کو کھاؤ، کاٹنا بھی خود ہے، کھانا بھی خود آپ نے کاٹا، کھانا ان دونوں بزرگوں کو دینے لگے، کہنے لگے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے۔ حضرت جلال الدین تبریزی کہتے ہیں معلوم ہے یہ خربوزہ کب سے؟ اور میں 3 سال سے خربوزہ یہاں موجود ہے۔ اب خربوزے کا پھل کتنی دیر تک نکالتا ہے؟ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن؟ اور کہا 3 سال ہو گئے خربوزہ ہمارے پاس ہے اور یہ آپ کی امانت ہے۔ کہا کہ کہاں سے آئی ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ 3 سال قبل ہم یہاں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اسی ہماری غار میں کملی والے تشریف لے آئے، انہوں نے آ کے فرمایا میری اولاد میں سے ایک میرا بیٹا بہاؤالدین تمہارے پاس آئے گا، اس کو شہاب الدین بھیجے گا، یہ خربوزہ ہے میرے اس بچے کو عطا کر دینا۔ اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خربوزہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خربوزہ مجھے جبریل نے لا کے دیا ہے۔ جبریل کہاں سے لائے؟ جبریل کہاں سے لائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل جنت سے لے کے آئے ہیں،
اور جنت میں کہاں سے آیا؟ میں خود رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ جنت میں لگا کر جبریل سے کہا جبریل میرے حبیب کے پاس لے جاؤ اور میرے حبیب سے کہو جلال الدین تبریزی ابو سعید مخزومی کو دے دو اور ان سے کہہ دو جناب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو عطا فرما دے۔ یہ اتنے سلسلوں سے چلتا ہوا یہ پھل آپ تک پہنچا ہے۔ یہ پھل رموز ہوتے ہیں، یہ اسرار ہوتے ہیں، یہ راز ہوتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں جب میں نے اس خربوزے کو کاٹنے کے بعد کھایا تو میں خربوزہ کھا کے فارغ ہوا، کیا دیکھتا ہوں زمین و آسمان کے سارے پردے مجھ سے دور ہو گئے۔ زمین و آسمان کے سارے پردے مجھ سے، میں زمین پر بیٹھ کر عرش عظیم تک کو دیکھ رہا تھا اور زمین پر بیٹھ کر زمین کے ساتوں تہوں کو دیکھ رہا تھا۔ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ جو چیز میرے دل میں تصور میں آتی، میرے خیال میں آتی، وہ فوراً میرے سامنے موجود ہو جاتی تھی۔ تو میں سمجھ گیا، میرے شیخ نے کہا تھا بہاؤالدین تیری منزل کا اختتام و انتہا اس جگہ پہ ہونا ہے۔ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچ شریف میں ایک مقام پر یہ تینوں بزرگ اکٹھے ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید الدین گنج شکر کے شیخ ہیں، بابا فرید کے کیا ہیں؟ شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں، ان کے پیر ہیں بابا فرید الدین کے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پہلے خلیفہ ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ وقت کے ولی ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر پہلی اذان پڑھی۔ تو بابا فرید الدین فرماتے ہیں اپنی کتاب ملفوظات فریدیہ میں کہ تینوں بزرگ جب اکٹھے ہوتے تھے نا، بابا فرید الدین، بابا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سید جلال الدین اور حضور غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اچ شریف میں ایک مقام پر اکٹھے ہوتے تو وہاں رات کو جب عبادت کرتے تو اس عبادت کی امامت جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمایا کرتے تھے۔ جو قطب الدین کے امام ہوں، جو جلال الدین کے امام ہوں، اس بہاؤالدین کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی امامت کی کیا عالم ہوتی تھی، رات کے صرف 2 رکعت نفل پڑھتے۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور 2 رکعت میں 3 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 3 مرتبہ مکمل قرآن پڑھتے۔ جو میرے ساتھ دوست گئے نا اچ شریف، انہوں نے اس مسجد کو دیکھا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جہاں یہ بزرگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی مسجد کے بالکل سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے قدم مبارک موجود ہے، قدموں کے نشان ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک رات میں 3 قرآن پڑھتے اور ساری حیاتی آپ نے یہی معمول رکھا، ساری حیاتی یہی معمول رکھا۔ اور آپ کی شان کیا ہے؟ سرزمین ملتان پر جب آپ تشریف لاتے ہیں نا تو ملتان کی ہریالی زمین، زرخیز زمین معطر و معمر ہو جاتی ہے۔ ملتان کے پہلے اللہ کا نور برس رہا ہوتا ہے۔ ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، ولیوں کا شہر کہتے ہیں۔ اس کی گلی گلی، نگر نگر، ٹکڑے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی پیدا کیے ہیں۔ یہ سرزمین ملتان ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہے، کھانے پینے کے اشیاء سے لے کر، زندگی گزارنے کے اشیاء سے لے کر، آخرت کو سنوارنے والے باب عطا فرمائے ہیں۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتان کا دلہا کہا جاتا ہے۔ ملتان کا دلہا، ناصر الدین کا بادشاہ، گورنر تھا ملتان کا۔ یہ پہلے بڑا سخت اور بڑا روٹلی تھا، لیکن جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے واسطہ پڑا تو آپ کا معتمد اور مرید ہو گیا۔ منگولوں نے جب حملہ کیا نا ملتان پر، منگول یہ بڑی سخت قسم کی قوم تھی، بڑی خطرناک قسم کی قوم تھی۔ ان کی ہسٹری کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ منگول جو تھے، دودھ پیتے بچے سے لے کر بالکل بوڑھے انسان تک کے
کسی بوڑھے پر بھی ان کو رحم تک نہیں آتا تھا۔ جب منگولوں نے ملتان پر حملہ کیا تو ان کی کوشش تھی اور ان کا یہ عزم تھا کہ ہم ایک لمحے میں ملتان کو فتح کر لیں گے۔ تو ناصر الدین کا بادشاہ دوڑتا ہوا آیا خانقاہ پہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں، آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت آج ضرورت آن پڑی ہے، آج ہمیں بچا لیں، ملتان کو بچا لیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے، منگول چڑھ دوڑے ہیں، ان کا لشکر قریب آ چکا ہے، فوج ان کی سر پہ آ چکی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں جہاں اللہ والے کی نگاہ آ جائے وہاں تیر اور تلوار کام نہیں کرتے ہوتے، وہاں تیر اور تلوار کام نہیں کرتے۔ پہلے جتنے بھی مجاہدین آئے نا اسلام میں، انہوں نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھی ہے، رب کے نیک بندوں سے ہمیشہ انہوں نے رہنمائی لی ہے اور ہمیشہ فاتح ہوئے ہیں۔ ناصر الدین کا بادشاہ نے آ کے عرض کی کہ حضور مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مشکل کیسی؟ آپ نے اپنے مسلح کے نیچے سے ایک تیر نکالا، تیر نکالنے کے بعد وہ تیر اس ناصر الدین کا بادشاہ کو دیا۔ میں کہا بادشاہ تو میرے قلعے پر کھڑا ہو کر جدھر سے منگول آ رہے ہیں نا، چاہے فوج تجھے نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے، اب پستول کی گولی بھی اس دشمن کو جا کر لگتی ہے جو دشمن سامنے نظر آ رہا ہو، اس کی خاص رینج ہے۔ تیر کی قوت تو اس سے زیادہ کمزور ہے، بہت نزدیک دشمن پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، چونکہ اسے انسانی قوت کے ساتھ جانا ہے۔ فرمایا کہ تو اسی قلعے پر کھڑا ہو اور جدھر سے یہ منگولوں کا لشکر آ رہا ہے اس طرف تیر پھینک دے۔ ناصر الدین کے بادشاہ نے کمان میں تیر چڑھایا اور ایک تیر پھینک دیا۔ جب تیر پھینک دیا تو کہنے لگا حضور اور؟ فرمایا جی ساڑھے ایک تیر تو بچ گیا، منگول تو پھر اور تیر دے دیں گے۔ عرض کی حضور وہ 40,000 کا لشکر ہے، 40,000 کے لشکر کے لیے ایک تیر؟ فرمایا کہ اگر رب کا ولی ایک نگاہ ڈال دے، ایک نگاہ ڈال دے تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی ایک نگاہ ڈال دے تو 90 لاکھ کافر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک نگاہ میں یہ تاثیر ہے تو کیا ایک تیر یہ اثر نہیں رکھتا ہے؟ چند لمحے گزرے تھے کہ آواز آئی، قاصد آیا کہ منگولوں کا جو لشکر آ رہا تھا ایک جگہ پہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، وہیں پر سارے گرے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناصر الدین کا بادشاہ اور اس کی تمام فوجی جب وہاں پر پہنچے کیا دیکھے کہ سارے 40,000 منگول وہاں مر چکے تھے، ان کی لاشیں گل سڑ رہی تھی۔ جب ان کے سینے چاک کیے گئے تو ہر سینے میں سے وہی تیر نکلا، ہر سینے میں سے وہی تیر نکلا۔ ناصر الدین کا بادشاہ آیا، آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں حضور ہم تو نام کے گورنر ہیں، حقیقی بادشاہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقی بادشاہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہستیاں، وہ عظیم المرتبت ہستیاں جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے خبردار یہ میرے بیلی ہیں، اللہ فرماتا ہے خبردار یہ میرے بیلی ہیں، ان کے متعلق چھو چھنا۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 44 کروڑ 84 لاکھ 99 ہزار مریدوں کی بخشش اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے، اللہ نے میرے ذمہ لگائی۔ بہاؤالدین یہ تیرے ذمہ داری ہے۔ جیسے گورنمنٹ کوئی ادارہ بناتا ہے نا، گورنمنٹ ادارہ بنائے اور ایک شخص کو اس کا ہیڈ بنا کے کہتی ہے اتنے لوگ ہیں، جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ، اساس پروگرام، دیگر پروگرام بیت المال کے، اس میں اتنے کروڑ لوگ ہیں، اتنے لاکھ لوگ ہیں، اس ادارے کی ذمہ داری ہے، اس نے سنبھالنا ان کو، اس نے لک آفٹر کرنا ان کو۔ یار اگر دنیا کا بادشاہ کسی کو ڈیوٹی لگا دے تو وہ ادارے کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اتنے لوگوں کو سنبھال رہے ہیں، اور ادارے گورنمنٹ بھی کہتی ہے تم آل نال ہو، آل نال ہو، ان کو دو، ان کو سنبھالو۔ تو جس کو رب کہہ دے کہ بہاؤالدین اتنے کروڑ بندہ تیرے حوالے ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ 44,84,99,000 مریدوں کی ضمانت میرے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھے بخش دیا ہے، اور روز قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ جو میری خانقاہ میں میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، یا ہمارے خلفاء کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا ہمارے اولاد کی حضور میں آتا ہے، یا 2 مسلمانوں کے سامنے صرف شہادت پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی بہاؤالدین زکریا کا مرید ہوں، آپ فرماتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، وہ ہمارا مرید ہی ہوگا، وہ ہمارا مرید ہی ہوگا۔ اور ان سب کو اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور یہ عہدہ ازل سے بندھا ہوا ہے، ازل سے بندھا ہوا ہے۔ اور ہمارے مریدوں میں سے جو بندہ ہوگا، اللہ کریم قیامت کے دن اس کے گناہ بخشے بغیر اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر جنازے پر تشریف لے جاتے، اور جنازے پر ہمیشہ جنازے کے پیچھے پیچھے آخر میں چلا کرتے تھے، اور دفن کرنے تک قبر پہ موجود رہتے، پھر آپ واپس تشریف لاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک قبر پر تشریف لے گئے جنازے کے بعد، بہت دیر کے بعد آپ وہاں سے اٹھے، چہرے پر ہاتھ لگا کر الحمدللہ۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، اتنی تاخیر سے آپ بیٹھے رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو شخص مرنے والا ہے یہ ہمارے مرید جلال الدین کا مرید ہے، ہمارے مرید جلال الدین کا۔ یہ حضرت جلال الدین بخاری سرخپوش جو ہے ان کا مزار شریف میں ہے، انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا ستون ایک کم ہوا، اللہ سے دعا کی جنت سے ستون آیا تھا۔ آج بھی وہ مسجد وہاں پر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ پروگرام بناتے ہیں، جلد ہم اس طرف زیارت کے لیے چلیں گے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں کہ میرے مرید جلال الدین کا مرید ہے، منکر نکیر آئے تو پھنس گیا، حساب و کتاب نہ دے سکا، اس کی قبر میں آگ جل گئی۔ جب آگ لگنے لگی تو میرا مرید جلال الدین اس آگ اور اپنے مرید کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، اس آگ اور میرے اس اپنے مرید کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جلال الدین نے آگ سے کہا پیچھے ہٹ جا، آگ نے کہا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو جلال الدین کہنے لگا مجھے جس نے بھیجا وہ قبر کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، میں بہاؤالدین زکریا کا مرید و خلیفہ ہوں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے ندا آئی اس کو چھوڑ دو، آگ پیچھے ہٹ گئی۔ مریدوں نے عرض کی حضور وہ بندہ اتنا گناہگار تھا تو دوزخ کی آگ قبر میں پہنچی نہ؟ فرمایا ہاں بہت گناہگار تھا، مرید ہوا تھا، اپنے شیخ کے پاس حاضری نہیں دیتا تھا، شیخ کے پاس نہیں جاتا تھا، ان کے پاس نہیں جاتا تھا، بھاگتا تھا، ان سے دور دور بھاگتا تھا، دور دور بھاگتا تھا، لیکن کہتا یہی تھا میں ہوں تو مرید انہیں کا نا، میں تو مرید ہوں تو انہیں کا نا۔ دور دور بھاگتا ضرور تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تسلیم کرتا تھا کہ انہیں کا مرید ہوں۔ فرمایا کہ مجھے اس کے کردار پہ نہیں، چہرہ یار سے حیا آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کی نسبت سلامت ہو اللہ اس کی قبر کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں اللہ نے 75,000 غوث پیدا کیے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 75,000 غوث پیدا کیے، 99,000 قطب پیدا کیے، اور 1,40,000 عمدۃ الواصلین پیدا کیے، 1,10,000 مرشد پیدا کیے، یعنی کامیاب ترین مرید پیدا کیے، 1,20,000 اخیار پیدا کیا۔ اخیار اس کو کہتے ہیں اللہ جن پر راضی ہو کر ان کی مرضی کے مطابق اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ 1,30,000 نقبا پیدا کیے، 14,000 نجیہ یعنی نجات والے پیدا کیے، 1,50,000 اوتاد پیدا کیے، 1,80,000 ابدال پیدا کیے۔ ابدال اس کو کہتے ہیں جن کے ذمے ہر شہر کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ جو ظاہری بادشاہ ہیں نا یہ حکومت نہیں چلاتے ہیں، اصل حکمران اور بیٹھے ہوتے ہیں۔
اصل حکمران میں کہتا ہوتا ہوں لاہور اللہ کے بنائے ہوئے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ داتا صاحب کا جو شہر ہے نا، داتا صاحب کا شہر، یہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو اسی شہر کے اندر سے فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ظاہری اسباب میں بھی لاہور شہر جس کی طرف ہو جاتا ہے بادشاہ وہی بنتا ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری اسباب میں سے یہ ظاہری اسباب اللہ نے ایک لوگوں کو دکھاوے کے لیے رکھا ہے. حقیقی اسباب بھی یہی ہیں. رب دکھاتا ہے کہ یہاں داتا جیسے مرد کلندر موجود ہو، وہاں حکمران کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں حکمران کوئی دوسرا. تو آپ فرماتے ہیں 1,50,000 زاہد ہیں میرے مریدوں میں، 1,80,000 عارف، 1,90,000 ناصر جن کی نگاہ ہمیشہ اپنے مریدوں پر رہتی ہے. 1,00,000 اور 2,10,000 میرے مراد ہیں جن کو میں مانگ کے اللہ سے میں نے لیا ہے. کچھ ایسے مرید ہیں جن کو میں نے مانگا ہے، ایسے ہیں 2,20,000 سالک، 24,000 دائی، 2,50,000 وجدی، 2,80,000 صابر، 2,90,000 خائف، 2,90,000 ثابت، 3,10,000 متحیر. یعنی متحیر ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کے دل پر جو نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آج عرس پاک کی تقریبات اختتام پذیر ہو رہی ہیں، آج دعا کا وہاں دن ہے آستانہ کرم پر. آپ کا لنگر پکانے والی ایک عورت تھی. لنگر یہ جو ہم یہاں اس آستانے پر لنگر بنتا ہے، یہ لنگر سہروردیہ ہے. یہ لنگر سہروردیہ بہاول حق شاہی کا لنگر ہے. ہمارے دیہاتوں کے اندر ان دنوں کے اندر وہ ایک خاص لنگر بنتا ہے سیرے کا یعنی دلیا جو ہوتا ہے، دلیا گھوڑ میں پکاتے ہیں، اس کو وہ سیرہ کہتے ہیں اس زبان میں. بابا جی کو بڑا پسند تھا. میرا آج خیال تھا کہ ہم وہی بنائیں، لیکن کچھ دوستوں کی رائے تھی یہ لاہوری لوگ ہیں، یہ کہاں پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملتان میں ہے، وہاں پر یہ بنتا ہے لنگر اور بچے بڑے مل کے بیٹھتے ہیں. ایک پرات میں 10-10 20-20 لوگ کھاتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ. کھانے کے بعد نعرہ لگاتے ہیں المدد المدد یا غوث بہاول حق المدد. اور ہمارے پیر مرشد ہمارے شیخ الشیوخ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نعرہ ہے نا المدد غوث بہاول حق، یہ نعرہ کوئی عام نہیں ہے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کی سرزمین پر رہنے والے بزرگ ہیں. کہاں کے سرزمین پر؟ مدینہ شریف کی سرزمین پر رہنے والے بزرگ ہیں. سانپ آپ کے اوپر بڑا عاشق تھا، ایک بڑی محبت کرتا، آپ کے ارد گرد آپ کے ارد گرد رہتا، بہت بڑا اژدہا تھا. تو حضرت مخدوم شاہ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہے روزہ انور پر، اور عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری دعا قبول کریں کہ مجھے ساری حیاتی یہیں پہ رکھیں. تو روزہ رسول سے آواز ہے کہ تم یہاں سے ملتان چلے جاؤ، میرا بیٹا بہاؤالدین تمہارے لیے منتظر ہے، وہاں چلے جاؤ. عرض کی حضور کیسے جاؤ؟ فرمایا اپنے گھر کی دیوار پر بیٹھ جاؤ، وہ دیوار پہ وہاں تک لے جائے گی، وہاں تک لے جائے گی. آپ مدینہ شریف میں جو آپ کا مکان تھا اس دیوار پر چڑھ کے بیٹھ گئے، رخ کر لیا ملتان شریف کی طرف، آنکھیں بند کی تو آواز آئی جہانیہ جہاں گشت آنکھیں کھول لو. جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ کلے پر جو آپ کا آستانہ کرم تھا، آپ کے حجرہ مبارک کے دروازے کے سامنے وہ دیوار آ کر ٹھہر چکی تھی. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اپنی اس دیوار پر وہاں ملتان میں تشریف لائے اور نعرہ کیا لگاتے؟ المدد یا غوث بہاول حق، المدد یا غوث بہاول حق، المدد یا غوث بہاول حق. وہاں پر پہنچے، پھر حضرت بہاؤالدین زکریا نے آپ کی ڈیوٹی لگائی. اچ شریف کے لوگوں کو جا کر، وہاں سکھ اور ہندو تھے، جا کے ان کو اسلام کی تبلیغ کیجیے. آپ اسی دیوار پر پھر بیٹھے، وہی دیوار آپ کو شریف لے کے آئی، وہی دیوار آج بھی آپ کے مزار کے اندر موجود ہے. اور جو اژدہا آپ سے پیار کرتا ہے، سانپ جو آپ سے پیار کرتا تھا، وہ بصورت لکڑی بن گیا، وہ بھی اسی دیوار کے اندر چن دیا گیا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی اپنی کرامات ہوتی ہے، ان کے تصرفات ہوتے ہیں.
اور بابا فرید کا ایک قوال تھا، بابا فرید الدین گنج شکر کا، اس نے کہا میں ملتان جانا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ، لیکن جب کسوال کے اس ایریے میں پہنچو گے یہاں تک میری حدود ختم ہو جائیں گی، آگے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کی حدود ہیں، اگر کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی راہزن آ جائے، کوئی دشمن آ جائے تو یہ نعرہ لگانا المدد یا غوث بہاء الحق، 3 مرتبہ کہو گے تو حضرت بہاؤالدین زکریا تمہاری امداد کو پہنچیں گے۔ قوال جب پہنچے نا کسوال کے علاقے میں تو ڈاکو پڑ گئے، اس نے وہی بابا فرید کا دیا ہوا سبق پڑھا، 3 مرتبہ کہا تو ایک نقاب پوش گھوڑے پہ آئے، تلوار کے ساتھ ڈاکو کا سر قلم کیا اور سر اس کا ڈاکو کا ساتھ اپنے لے کے چلے گئے۔ جب قوال پہنچا نا بابا جی کے دربار میں ملتان شریف، تو بابا جی کہتے ہیں ہاں بھی ڈاکو نال واسطہ پیاسی جی سرکار پیاسی، فرمایا فرید نے کی آکھیا سی، حضور فرید بابا فرید نے آکھیا سی یہ نعرہ لاؤنا المدد المدد یا غوث بہاء الحق، فرمایا اچھا پھر میں نعرہ لایا، فرمایا پھر عرض کی سونے ایک نقاب پوش آیا گھوڑے دے اتے بہ کے، اس نے اس طرح تلوار چلائی، گردن کاٹی، گردن اپنے ساتھ لے گیا، آپ کے سامنے تشت پڑا تھا، اپنے کپڑا اٹھایا، میں یہی ڈاکو تھا، میں یہی ڈاکو تھا، عرض کی حضور یہی ڈاکو تھا، فرمایا کہ ہماری چاہ تکنے والا جب گھر سے چلتا ہے تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملتان کے اندر بھی یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے، یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے لنگر کے حوالے سے۔ میری اپنی میں جن کا بیت ہوں، جن کا مرید ہوں، وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی اولاد ہیں، مرد کلندر ہیں، ولی کامل ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں جس نے ولی کو دیکھنا نا، ولی کامل کو دیکھنا، میرے مرشد کی ذات کو جا کے دیکھنا۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، میں عرس پاک کے لیے ایک مرتبہ یہاں لاہور سے چلا، اپنی مسجد عشاء کی نماز پڑھائی، ایک بچہ ہے عبدالرزاق نمازی ہے میرا، وہ مجھے موٹر سائیکل پر لے کر اڈے تک چھوڑنے گیا، یہ ریاضی والوں کے اڈے پر، تو وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل سلپ ہو گئی، اور مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پکڑ کے پیچھے سے سائڈ پہ کھڑا کر دیا ہے، وہ بچہ بھی بچ گیا، اس کو بھی خراش نہیں آئی، موٹر سائیکل یوں راؤنڈ کرتے کافی دور تک چلی گئی۔ وہ وہاں سے گھر، میں بس پہ بیٹھا تو آستانے پر، صبح عرس مبارک تھا وہاں پر احمد کو شرقیہ میں، میں 7 بجے صبح پہنچا ہوں، میرے شیخ طریقت، میرے مرشد کامل و اکمل آپ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، اور مجھے دیکھا اور مسکرا رہے ہیں، فرمایا قاری صاحب بیٹیاں چھالا نہ ماریا کرو کہ پھڑن واسطے سانو پچھڑا پہندا ہے، فرمایا کہ قاری صاحب بیٹیاں چھالا نہ ماریا کرو کہ پھڑن واسطے سانو پچھڑا پہندا ہے۔ یہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولاد کی شان ہے، تو آپ کی شان کیا ہوگی؟ رب کائنات نے اس لیے فرمایا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کے متعلق جو بھونکنے والے لوگ ہیں ان کی باتوں سے غم نہ کیا کرو، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے حوالے ہے، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا دامن اولیاء کرام کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا سلسلہ مضبوط ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، جب تک نیک بندوں کے ساتھ صحبت سنگت موجود ہے گلاب کی خوشبو ہمیشہ ہمارے اندر سے آتی رہے گی، ولی بنے نہ بنے ولایت کی خوشبو لازم ہوگی، اور انشاءاللہ اس نسبت کی خبر ہوگی قبر میں جا کر، قبر میں پتہ چلے گا کہ تو جب آیا ہے تو قبر کے اندر لوارث بن کے نہیں آیا، تیرے وارث موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان نسبتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔